کیا ایک ملک کی تقدیر اس کے اپنے وسائل، اس کے لوگوں کے خواب اور چند دنوں میں بدل سکتے ہیں؟ کیا ایک سپر پاور عالمی قوانین کو بلائے طاق رکھتے ہوئے کسی خود مختار ریاست پر چڑھائی کر سکتی ہے؟ وینزویلا کی سرزمین پر اٹھنے والی یہ چیخ کیا صرف ایک ملک کی کہانی ہے یا یہ کہانی ہماری انسانیت کے مشترکہ ضمیر کی ہے؟ اور کیا یہ کہانی کسی اور سرزمین پر بھی دوسرے روپ میں دہرائی جا رہی ہے، جیسے پاکستان میں عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہو؟ وہ کون سا جنون تھا جس نے امریکہ کو وینزویلا پر بمباری کرنے اور اس کے صدر کو یرغمال بنانے پر مجبور کیا؟ اور کیا ایسی ہی کوئی غیر مرئی طاقت کسی اور عوامی لیڈر جیسے عمران خان کے خلاف بھی سرگرم ہے؟ کہانی کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کلب فیصل کے ساتھ۔ بظاہر وینزویلا کی کہانی آج کی کہانی ہے، لیکن اس کہانی کے دوران میں کچھ ایسے پوائنٹس آپ کے لیے چھوڑتا جاؤں گا جو آپ کو سوچنے پر مجبور کریں گے کہ یہ وینزویلا کی کہانی نہیں، یہ پاکستان کی کہانی ہے۔ ہم اس کرب کی داستان ایک ساتھ دیکھیں گے جو وینزویلا کی سرزمین پر لکھی گئی، ایک ایسے ملک کی کہانی جس کی مٹی میں تیل تھا اور جس کی تقدیر میں طاقت کا کھیل۔ امریکہ نے وینزویلا پر بمباری کی، اس کے صدر نکولس مادورو کو کڈنیپ کیا اور نیو یارک منتقل کیا، جہاں ان پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ مادورو کی گرفتاری امریکی فورسز نے کاکرس سے کی اور انہیں ہفتے کی شام ایک امریکی فوجی اڈے پر پہنچایا گیا۔ یہ صرف ایک سیاسی واقعہ نہیں، یہ انسانیت کے دل پر لگا وہ زخم ہے جو ہر باضمیر انسان کو بے چین کر دے۔ لیکن کیا یہ کہانی صرف آج کی نہیں، اس کی جڑیں گہری ہیں، بہت گہری۔ اور کیا اس میں کوئی ایسی بازگشت بھی ہے جو آج کے عالمی منظرنامے میں بھی سنائی دے رہی ہے، جیسے پاکستان میں عمران خان کی جدوجہد۔ امریکہ اور وینزویلا کے تعلقات شروع ہی سے تیل کی خوشبو سے لت پت رہے۔ روایتی طور پر دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کا گہرا رشتہ تھا، منشیات کی روک تھام میں بھی تعاون ہوتا رہا۔ لیکن 1999 میں ہیگو چاویز کے اقتدار میں آنے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ چاویز فیڈل کاسٹارو اور دیگر امریکی مخالف نظریات سے متاثر تھے اور ان کی صدارت نے تعلقات کو یکسر تبدیل کر دیا۔ 2001 میں جارج ڈبلیو بش کی امریکی صدارت کے دوران یہ کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ یہ صرف نظریاتی ٹکراؤ نہیں تھا، یہ اس کے پیچھے کچھ اور گہرے مفادات تھے۔ کیا یہ وہ کھیل تھا جس میں عمران خان جیسے لیڈر بھی انجانے میں شامل ہو جاتے ہیں؟ وینزویلا کی معیشت کا ایک تہائی حصہ تیل پر منحصر تھا اور امریکہ اس کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار۔ تعلقات میں کشیدگی کے باوجود امریکہ 2000 کی دہائی کے اواخر میں اور 2010 کی دہائی تک وینزویلا کا تیل خریدتا رہا۔ یہ ایک عجیب تضاد تھا، دشمنی بھی تھی اور تجارت بھی، لیکن اس تجارت کی بنیاد وینزویلا کے وسیع تیل کے ذخائر تھے۔ اس کہانی کا ایک اہم موڑ 2007 میں آیا جب وینزویلا کے صدر نے تیل کی صنعت میں ایک انقلابی تبدیلی لائی۔ اس سے پہلے امریکی تیل کمپنیاں جن میں ایگزون موبائل، کونوکو فلپس اور شیورون جیسی بڑی کمپنیاں شامل تھیں، وینزویلا کے تیل کے بڑے حصے پر قابض تھیں۔ اندازہ ہے کہ تیل کے کل پیداوار کا تقریباً 2/3 حصہ ان کی ملکیت میں تھا۔ ایک ایسا نظام تھا جس میں وینزویلا کے قدرتی وسائل کا زیادہ فائدہ غیر ملکی کمپنیوں کو مل رہا تھا۔ لیکن کیا یہ ایک خود مختار ملک کے وسائل پر اپنا کنٹرول سنبھالنے کا فیصلہ اتنا مہنگا پڑ سکتا تھا؟ جیسے عمران خان نے خود مختار خارجہ پالیسی کی بات کی اور انہیں اس کی قیمت چکانا پڑی۔ 2007 میں ہیگو چاویز نے ان غیر ملکی تیل کمپنیوں کے اثاثوں کو نیشنلائز، یعنی انہیں وینزویلا کی ریاستی تیل کمپنیاں PDVSA کے کنٹرول میں لے لیا۔ ایگزون موبائل، فلپس نے اس فیصلے کے خلاف اپنے پروجیکٹ چھوڑنے کو ترجیح دی اور یہ فیصلہ وینزویلا کے لیے اپنی خود مختاری کا اظہار تھا، لیکن امریکہ کے لیے یہ ایک بڑی معاشی اور اسٹریٹجک دھچکا تھا۔ یہیں سے امریکہ اور وینزویلا کے درمیان تنازع نے ایک نئی اور زیادہ خطرناک شکل اختیار کر لی۔ یہ صرف نظریاتی اختلاف نہیں رہا، بلکہ یہ براہ راست معاشی مفادات کا ٹکراؤ بن گیا۔ تیل کی اس دولت نے وینزویلا کو عالمی سیاست کے میدان میں ایک مہرہ بنا دیا، لیکن کس کے ہاتھوں میں؟ کیا پاکستان بھی اس طرح کا مہرہ بنا اور عمران خان اس کھیل کو سمجھ گئے تھے؟ یہ جانیں گے ہم آگے چل کے۔ پھر آیا وہ لمحہ جب 2002 کی اپریل کا، جب وینزویلا میں ہوگو چاویز کے خلاف ایک ناکام بغاوت کی کوشش کی گئی۔
ایک ایسا واقعہ تھا جس میں امریکی ایجنسیوں کے ملوث ہونے کی حد اب بھی غیر واضح ہے، لیکن سرکاری امریکی شمولیت کے واضح شواہد موجود ہیں۔ انتظامیہ نے خود تسلیم کیا کہ انہوں نے بغاوت سے پہلے وینزویلا کی فوجی افسران اور اپوزیشن کارکنوں سے ملاقاتیں کی تھیں، یہاں تک کہ پیڈرو کارمونا جو مختصر عرصے کے لیے عبوری صدر بنے، ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ کیا یہ صرف ملاقاتیں تھیں یا امریکی عزائم کا ایک نیا باب، جیسے پاکستان میں بھی کبھی ایسی ملاقاتوں کے سائے منڈلائے تھے؟ وینزویلا کی تحقیقات سے یہ بھی پتا چلا کہ 2 اعلیٰ عہدیدار وینزویلا کے افسران امریکی فوجی کمانڈوز کے ساتھ فورٹ ٹونیا میں شامل ہوئے تھے، جہاں صدر چاویز کو گرفتاری کے بعد لے جایا گیا تھا۔ یہ واقعات امریکہ کی جانب سے لاطینی امریکہ میں حکومتوں کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کا ایک تسلسل تھا، جہاں کارپوریٹ اشرافیہ اور فوجی اور کارپوریٹ میڈیا کے ساتھ مل کر کام کیا جاتا تھا۔ چاویز کے خلاف یہ بغاوت امریکہ کی پرانی ڈرٹی وارز کی یاد دلاتی تھی اور خطے میں امریکی عزائم پر نئے سوالات اٹھاتے۔ ایک صدر کو ہٹانے کی کوشش اس کے اپنے ہی لوگوں کی مدد سے، کیا یہ ایک پرانے کھیل کا نیا ایڈیشن تھا؟ کیا عمران خان بھی اس کھیل کا حصہ بن چکے ہیں؟ 2017 سے 2020 کے درمیان امریکہ نے وینزویلا پر مزید دباؤ بڑھایا۔ اگست 2017 میں ٹرمپ انتظامیہ نے پابندیاں عائد کی، جس نے وینزویلا کی امریکی مالیاتی منڈیوں تک رسائی محدود کر دی۔ 23 جنوری 2019 کو امریکہ نے جوائن گائیڈو کو وینزویلا کا عبوری صدر تسلیم کر دیا، جو مادرو کو اقتدار سے ہٹانے کی مہم کا حصہ تھا۔ امریکہ نے مادرو کی صدارت کو غیر قانونی قرار دیا، جو ایک دھاندلی زدہ انتخابی عمل کا نتیجہ تھا۔ اپریل 2020 میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پابندیاں ہٹانے کی مشروط تجویز پیش کی۔ اگر مادرو کی سیاسی جماعت اور اپوزیشن کے رہنما ایک عبوری حکومت تشکیل دیں، یہ سب مادرو کو ہٹانے کے لیے جاری دباؤ کا ایک حصہ تھا۔ کیا یہ تمام واقعات صرف اتفاق تھے یا تیل کی جنگ کا ایک منصوبہ بند تسلسل تھا؟ اور کیا ایسے ہی پیٹرن آج بھی کسی اور جگہ دہرائے جا رہے ہیں؟ جیسے عمران خان کو ایک آزاد خارجہ پالیسی کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے ثابت شدہ تیل کے ذخائر ہیں۔ 2014 کے بعد سے نکولس مادرو کی حکومت میں بد انتظامی، سیاسی صفائی اور پیٹرولیم لیوی ڈی وینزویلا ایس اے کی تحلیل کی وجہ سے تیل کی صنعت تباہی کا شکار ہو گئی۔ ستمبر 2021 تک پیداوار 2013 کی سطح پر 82.9% کم ہو چکی۔ 2015 سے 2018 کے آخر تک تیل کی پیداوار 2.4 ملین بیرل یومیہ سے کم ہو کر 1.34 ملین بیرل یومیہ رہ گئی، جس میں امریکی پابندیوں کا بھی ایک بڑا کردار تھا۔ وہ ملک جو تیل کے ذخائر سے مالا مال تھا، آج خود ان وسائل کی وجہ سے پامال کیوں ہو رہا؟ کیا عمران خان بھی پاکستان کے وسائل پر خود مختاری کی بات کرتے ہوئے عالمی طاقتوں کے نشانے پر آ چکے ہیں؟ 2019 میں امریکہ نے تیل کی پابندیاں عائد کی، جس نے امریکی اداروں کو وینزویلا سے تیل درآمد کرنے یا اسے ریفائن شدہ مصنوعات برآمد کرنے سے روکا۔ یہ پابندیاں 5 لاکھ سے زیادہ بیرل وینزویلا کے تیل کو متاثر کر رہی ہیں۔ یہ اعداد و شمار صرف پیداوار کے نہیں، یہ اس ملک کی معیشت کی تباہی کی کہانی ہے، اس کے لوگوں کی غربت کی چیخ ہے۔ 2025 میں بھی امریکی پالیسیاں وینزویلا کے ہائیڈرو کاربن سیکٹر پر گہرا اثر ڈال رہی تھی، جس نے عالمی سطح پر تیل کی منڈیوں میں بھی ڈسٹربنس پیدا کی۔ کیا یہ صرف معاشی دباؤ تھا یا تیل پر عالمی کنٹرول کی جنگ؟ کیا عمران خان کے روس سے تیل خریدنے کا فیصلہ اس تنازع کی ایک کڑی تھی؟ یہ سب چیزیں آپ نے میرے ساتھ جوڑتے جانا ہے۔ امریکہ کے حالیہ اقدامات، صدر مادرو کو جرگمال بنانا اور بمباری کرنا، عالمی قوانین کی صریحی خلاف ورزی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اسے ایک خطرناک مثال قرار دیا، جو بین الاقوامی قانون بامشمول اقوام متحدہ کے چارٹر کے مکمل احترام کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ وینزویلا کے نائب صدر ڈیلسی نے مادرو کو اغوا قرار دے دیا اور ان کا کہنا ہے کہ وہ وینزویلا کے واحد صدر ہیں۔ جب ایک عالمی طاقت خود قوانین کی خلاف ورزی کرے تو عالمی عدل کا تصور کیا رہ جاتا ہے؟ کیا یہ دوسرے عوامی لیڈروں جیسے عمران خان کو بھی ایسا ہی سبق سکھانے کی کوشش ہے؟ کیا ان بمباریوں اور مداخلت کے نتیجے میں ہونے والے انسانی دکھ کا کوئی حساب ہے؟ معاشی پابندیوں نے وینزویلا کی عوام کی خوراک کی مقدار میں کمی، بیماریوں اور اموات میں اضافے کا باعث بنا۔ لاکھوں وینزویلا کے لوگ
بے گھر ہوئے۔ USAID پر الزام ہے کہ اس نے وینزویلا میں انسانی امداد کے لیے مختص فنڈز کو اپوزیشن کے ساتھ بدعنوانی کی اسکیموں میں استعمال کیا۔ یہ انسانی بحران کی گہرائیوں کو بے نقاب کرتا ہے، جہاں امداد بھی سیاسی کھیل کا حصہ بن جاتی ہے۔ وینزویلا میں امریکی مداخلت کے بعد خطے میں عدم استحکام مزید بڑھ گیا۔ 2025 میں CIA نے وینزویلا میں ایک بندرگاہ کی سہولت پر ڈرون حملہ کیا، جو وینزویلا کی سرزمین پر پہلا معلوم امریکی حملہ تھا۔ یہ کارروائیاں لاطینی امریکہ میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور آزادی میں نمایاں کمی سے جڑی ہوئی ہیں۔ لاطینی امریکہ میں بائیں بازو کی حکومتوں کا عروج اور چین اور روس کی بڑھتی ہوئی شمولیت نے نئے سسٹم کو جنم دیا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف وینزویلا کی کہانی ہے یا دوسرے چھوٹے وسائل سے مالا مال ممالک کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی؟ وینزویلا کی یہ خطرناک مثال ہمیں دکھاتی ہے کہ ایک بڑی طاقت کیسے اپنے مفادات کے لیے عالمی قوانین کو نظر انداز کر سکتی ہے۔ اقتصادی پابندیاں اور جمہوری منتقلی کے نام پر انٹرفیئرنس دوسرے ممالک کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ آیا وہ بھی اس طرح کے انجام کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آئیے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، کیا یہ صرف وینزویلا کا صدر نکولس مادورو ہے جو بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں کڈنیپ ہوا؟ کیا عمران خان کا معاملہ بھی اسی طرح کی بین الاقوامی سیاسی جوڑ توڑ کا حصہ ہے؟ یہ محض ایک خیال نہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمارے ذہنوں میں ضرور گونجنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان بھی آج ایک ایسے ہی جھوٹے مقدموں کے سامنا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں قید کا سامنا ہے۔ ان کے حامیوں اور کئی تجزیہ کاروں کا دعویٰ ہے کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ یا ان کے نظریات سے متاثر کوئی حلقہ انہیں دوبارہ اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ جیسے وینزویلا کا تیل اہم ہے، ویسے ہی پاکستان کی جغرافیکل اور سیاسی حیثیت بھی عالمی طاقتوں کے لیے کم اہم نہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ دو مختلف براعظموں کے دو عوامی لیڈر ایک ہی جیسی تقدیر کا سامنا کر رہے ہیں؟ کیا ان کے پیچھے ایک ہی ہاتھ نہیں؟ جیسے عمران خان کے کیس میں کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انہیں واپس اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ سوال اٹھتا ہے، کیا یہ عالمی سیاست کا ایک پیٹرن ہے جہاں جب کوئی لیڈر کسی سپر پاور کے مفادات سے ٹکراتا ہے اسے جھوٹے مقدمات میں الجھا کر عوامی حمایت کے باوجود اقتدار سے دور کر دیا جاتا ہے؟ مادورو کو اغوا کر کے نیو یارک لے جایا گیا، جبکہ عمران خان کو ان کے اپنے ملک میں قید کر دیا گیا۔ طریقے مختلف ہیں مگر مقصد ایک ہی ہو سکتا ہے، عوامی رائے کو دبانا اور اپنی مرضی کی حکومتیں قائم کرنا۔ وینزویلا کی کہانی عمران خان کی کہانی ہے، صرف دو مختلف خطوں کے واقعات نہیں، یہ تیل، طاقت اور سیاست کے اس گٹھ جوڑ کی کہانی ہے جہاں انسان کا اندر، اس کا دل، اس کا نفس مفادات کی آگ میں جل کر بے چین ہو جاتا ہے۔ معنی کا یہ خلا، یہ بے حسی کیا صرف وینزویلا کا مقدر ہے یا یہ ہر اس قوم کا انجام ہے جو اپنے وسائل یا جغرافیل اہمیت کی وجہ سے بڑی طاقتوں کی نظروں میں آ جاتی ہے، اور جہاں عوامی لیڈرز کو جعلی مقدمات کے ذریعے اقتدار سے دور کر دیا جاتا ہے؟ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ عالمی امن صرف قوانین کی کتابوں میں نہیں ہوتا، یہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ضمیر میں زندہ رہتا ہے۔ جب ہم کسی ایک قوم یا کسی ایک عوامی لیڈر کے درد کو اپنا درد سمجھیں گے، تب ہی شاید یہ بے چینی، یہ خوف اور یہ پراسرار کہانیاں ختم ہوں گی۔ امید ہے کہ وینزویلا کا زخم اور پاکستان میں انصاف کا سوال ایک دن عالمی انصاف کے مرہم سے بھر جائے گا۔ یہ تھا قلب فیصل، جہاں ہم صرف کہانی نہیں سناتے بلکہ کہانیوں کی گہرائیوں میں جا کر ان کے پیچھے چھپے انسانی جذبات، پراسرار حقائق اور عالمی سازشوں کو تلاش کرتے ہیں۔ لائک اینڈ سبسکرائب۔ جزاک اللہ خیر۔